تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی اور آسمان بنایا۔ ہاں کبھی پہلی دوسری میں آپ نے پڑھا ہوگا، پہلی دوسری وہ بچے کو یاد کرتے ہیں، کرواتے ہیں بچے کو، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو یاد کرواتے ہیں کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی اور آسمان بنایا۔ مل کے پڑھنے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی اور آسمان بنایا۔ یا عبادی کلکم تخطئون باللیل والنہار، تم سارے کے سارے خطا کار و خطائیں کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ آپ کس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں؟ بارگاہ الہی سے جواب دے، الا من تاب، وہ شخص جو توبہ کر لے، وآمن ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، آج کے بعد اعمال صالحہ کا ارادہ کر لے، فاولئک یبدل اللہ، اللہ پاک تبدیل کر دیتے ہیں سیئاتہم، ان لوگوں کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں کے ساتھ۔ جو اعمال صالحہ کا ارادہ کر لیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیتے ہیں۔ اس سے پیارا رب کو ملے گا، اتنا خوبصورت رب، اور پھر اتنی شفقت والے اللہ۔ اللہ رب فرماتے ہیں سارے گناہ تم سے ہو گئے، مان لیا، سب کچھ ہو گیا آپ سے، پھر آؤ اس در پہ صلح کرنے۔ اور صلح کیا ہے؟ انسان دل سے ارادہ کرے آئندہ کبھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر اللہ پاک ایسے خوش ہوتے ہیں جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اشک ندامت بہا کے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، اس دن مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جہاں اللہ پاک نے عذاب کو اتارنا ہوتا ہے، اللہ پاک عذاب کو اس نوجوان کی توبہ کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے تو حکم فرمایا تھا کہ عذاب نازل ہوگا، پھر نازل نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج ایک نوجوان نے مجھ سے صلح کر لی، میں اتنا خوش ہو گیا کہ عذاب کو دور کر دیا۔ تو بھائیو یہ رمضان صلح کا مہینہ تھا، قرآن کا مہینہ تھا، رب سے تعلق بنانے کا مہینہ تھا، اور اس شخص سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کتنی ایک تقوی اور نیکی کو اختیار کرنا چاہیے، یا کتنا ایک انسان کو نیک بننا چاہیے؟ شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا کہ اتنے نیک ضرور بننا کہ آپ کا شکوہ کوئی رب کے سامنے نہ کرے، بس اتنی نیکی کافی ہے کہ آپ کی اذیتوں سے کم از کم دوسرا مسلمان بھائی آپ کا محفوظ ہے۔ تو بھائیو جس طرح اعمال صالحہ ہیں، یا رسول اللہ سب سے بڑا تقوی اور نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، محارم کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار۔ یہ نہیں فرمایا تہجد پڑھو اور قیام اللیل کرو اور اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھو، بڑے بڑے اعمال میں فرمایا اتق المحارم، حرام کام سارے کے سارے چھوڑ دو، تکن عبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرمائے، ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اپنی پریشانی مجھے بتا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آنکھوں سے محروم ہوں، میں تمام تر کائنات کے نظارے نہیں دیکھ سکتا، آپ کے دیدار سے محروم ہوں، اور اللہ رب العزت کی پیدا کردہ تمام تر نعمتیں میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حضور دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے آنکھیں نصیب فرما دیں تاکہ میں رب کی نعمتوں کو دیکھ کے رب کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پیارے صحابی آئے کیا ہے تو پھر کھڑا ہو جا، فصل رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھ، اپنے رب سے مناجات کر، میرے وسیلے سے دعا کر۔ صحابی نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کے رب کے حضور ادا کی، ادا کرنے کے بعد رب کے حضور دعا
دعا فرمائی اللہم انی اتوسل الیک بحبیبک المصطفیٰ